السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم۔ تو بات چل رہی تھی لیلۃ البرات، شب برات کے بارے میں ہے کہ اس رات کی خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مغرب کے ساتھ ہی آسمانی دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہیں اور سوال اور جو ہے بندوں کو آفر کرتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی رزق میں برکت چاہنے والا، ہے کوئی بلائیت و آفات سے جو ہے حفاظت چاہنے والا، ہے کوئی چاہنے والا۔ تو یہ جو ندا اللہ کی آتی ہے مغرب کے ساتھ فجر تک چلتی ہے، فجر تک رہتی ہے۔ دیکھیے رات پورا آفر کا وقت ہے۔ اچھا، کیا یہ جو ندا ہے، کیا یہ صرف اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں دیتے سال بھر میں اور دوسری راتوں میں نہیں دیتے؟ ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں ہے ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر جلوہ گر ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور آواز دیتی ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا، ہے کوئی یہ چیز چاہنے والا۔ مگر یہ جو ہر رات میں جو اللہ کی ندا ہوتی ہے یہ مغرب کے ساتھ نہیں ہوتی ہے، یہ ہر رات کے آخری حصے میں ہوتی ہے، جس کو ہم تہجد کا وقت بولتے ہیں، سحر سے پہلے کا جو وقت ہے، رات کا تیسرا حصہ۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ہر رات آ کے ندا دیتے ہیں۔ تو اسی لیے جو لوگ راتوں میں اٹھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تہجد کے وقت جب سب لوگ سوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ وہ وقت کا رونا، وہ وقت کا اللہ سے معافی چاہنا، وہ ایسے وقت جب کوئی لوگ دیکھتے نہیں ہیں، صرف آپ ہیں، آپ اللہ ہے آپ کا۔ تو ہر رات میں ندا دیتے ہیں۔ برات کی خوبی یہ ہے مغرب کے ساتھ ندا دیتے ہیں، یہ ایک بات کی بارے میں کلیئرنس کرنا تھا۔ اور دوسری اس رات میں اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے کے تیار رہتے ہیں، یعنی اسی لیے اس کو شب توبہ بولتے ہیں۔ بس جو بندہ توبہ استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی چاہتا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ اور کس کی مغفرت نہیں کرتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں کی مغفرت نہیں کرتے، جس میں سے ایک ہے مشرک جو شرک کرتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے مشاہن، یہ ایک بڑی بیماری ہے، کسی کے تعلق سے دل میں بغض رکھنا، نفرت رکھنا۔ مشاہن کتنا نمازی رہو کیوں نہ رہو، اگر دل میں بغض نفرت والی چیز ہے، کینہ ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے مشاہن کی۔ اور یہ کامن ہے، یہ چیز کامن ہے، یہ چیز کو نکالنا بہت ضروری ہے۔ تو مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی، مشاہن کی مغفرت نہیں ہوتی، قاتل نفس کوئی کسی کا قتل کر دیتا ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، اللہ کہ توبہ کرے تو اللہ چاہے تو مغفرت کرے، قاتل نفس۔ اور چوتھی چیز بتا ہے قاطع رحم، جو رشتوں کو کاٹ دیتا ہے، رشتوں کو ختم کر دیتا ہے، مجھے بات کرنا نہیں ہے، مجھے ضروری نہیں ہے، نہیں ہمارا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو قاطع رحم ہے اس کی مغفرت نہیں ہوتی، چوتھی چیز۔ اور ایک یہ بھی ذکر کیا کہ جو عادی شرابی، جو ہے انسان ہمیشہ شراب کا عادی ہے، اس کی بھی جو ہے کیا بولتے ہیں شارب قمر، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ اس قسم کے کچھ گناہ ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اگر ان چیزوں میں اگر ملوث ہیں تو اللہ سے توبہ کرنا، استغفار کرنا، اللہ کی طرف رجوع ہونا ایک بہت بڑا آفر ہے۔ اور اس رات کے اعمال میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں جو ہے جنت البقی میں آپ قبرستان میں گئے اور مغفرت کی زیارت کی۔ تو اسی لیے جو سنت یہ ہے کہ جو ہے اگر وہ وقت ملے تو قبرستان کی زیارت کرنا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کرنا۔ اور کیا چیز ہے، عموماً اسلاف کا طریقہ یہ ہے، بزرگان کا طریقہ یہ ہے کہ مغرب کے ساتھ ہی، مغرب کے فرض پڑھ لینے کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر ایک مرتبہ یاسین پڑھتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں رزق کی برکت کے لیے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر یہ سورہ یاسین مکمل پڑھتے ہیں، پھر جو ہے کیا بولتے ہیں بلائیات وغیرہ سے حفاظت کے لیے پڑھتے ہیں، پھر 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں، پھر یاسین پڑھتے ہیں اور درازی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے 6 نوافل پڑھتے ہیں اور 3 مرتبہ جو ہے سورہ یاسین پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے کہ اس کی شعبان کی خاص دعا بھی ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے۔ اور جو اسی طریقے سے اور ہو سکے تو سورہ دخان پڑھنے کی کوشش کرنا، جو 25ویں پارے میں ہے، جس کی ابتدا میں اسی برات کے تعلق سے ذکر کیا گیا ہے۔ اور جو ہے صرف اپنے لیے آپ رات بھر چاہے تو نفل نمازیں پڑھیے، قرآن کی تلاوت کریے، توبہ استغفار کریے، اور جو ہے کیا بولتے ہیں جتنا ہو سکے اتنا جو ہے اپنے لیے دعا کریے، اپنی امت کے لیے دعا کریے۔ اور جو ہے آیت کریمہ کی جو ہے دعا یونس علیہ السلام کی جو دعا ہے، جس کو ہم آیت کریمہ بولتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، لا الہ الا انت سبحانک، تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ہی ظالمین میں سے ہوں، یا اللہ میں ہی گناہ گار میں سے ہوں۔ یہ دعا کرنا، کم از کم ایک تسبیح تو بھی پڑھنا ہے، ایک تسبیح 2 تسبیح جتنا آپ کو توفیق ہو سکے۔ استغفار کی تسبیح پڑھنا، استغفر اللہ، یا اللہ جانے انجانے میں مجھ سے جو بھی گناہ سرزد ہو، یا اللہ معاف فرما، معاف کرنے والا تو ہی ہے،
اور یہ ایک بات یہ ہے، اور دوسرے یہ ہے تو اللہ سے تو معافی چاہنا ہے، مگر جن کے تعلق سے دلوں میں گرجس ہے، جن کو تکلیف دیے، جن کا مال کھا لیے، جن کا ان سے بھی معافی چاہنا ہے، ان سے بھی معافی چاہنا، پرسنلی معافی چاہنا، جس طریقے سے تکلیف دی ویسا معافی چاہنا. نہیں واٹس ایپ پہ گروپ پہ ڈال دیا میں معاف کر دو بھائی میرے سے جو بھی ہو گیا، ایسی معافی کچھ کام کی نہیں ہے. واٹس ایپ پہ ایک میسیج ٹیکسٹ کر دیے میرے کو معاف کر دینا، نہیں، جس کو میں جیسی تکلیف دیا اس سے ویسی بات کر کے ویسی معافی چاہنا. کسی کا میں مال کھا گیا لہذا اس کا مال واپس کرنا، معافی چاہنا. اگر میں کسی کو گالی گلوچ دیا ہے تو اس کو برابر اس سے ملنا اور معافی چاہنا، بھائی میرے سے غلطی ہو گئی تھی معاف کر دیجیے. کسی کو میں حقیر سمجھا، کسی کو میں دلی تکلیف دیا، اس سے مل کے معافی چاہنا. ہاں، ایسا نہیں خالی آپ ایک فون پہ ایک واٹس ایپ میسیج کر دیے اور معاف کر دو ہوگی بات، نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے. تو معافی اصل میں دل کو صاف رکھنا. مشاہین کی مغفرت نہیں ہوتی، کتنا نمازیں پڑھ لو، کتنے وہ کر لو، دل میں بغض کینہ رکھ کے آپ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اس کو پاک صاف کرنا بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے بھی ہم سب کو جو ہے اس برات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، سارے امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے. آمین یا رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.